بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسان ہیں ہم سب پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. میرے بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کیسے ہر ایک مسلمان کے لیے نہ صرف ضروری لیکن اس کے ایمان کی شرط ہے. ہم نے اس کے اندر یہ بھی دیکھا کہ محبت کا سب سے پہلا تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا تقاضا پورا کرنا. دوسرے درس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کئی ساری نیکیاں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ نیکیوں کو برباد کرنے والی کئی چیزیں ہیں، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک چیز ہے جو برباد کرتی ہے، وہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دو. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس کے سوا اور کوئی گناہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. ومن یشرک باللہ، کیونکہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے فقد افترى اثما عظیما، اس نے سب سے بڑا گناہ کر دیا. اور ہم نے 18 نبیوں والی مثال دیکھی. اب ہم ایک اور مثال دیکھتے ہیں، اور ایسی مثال ہے میرے بھائیوں اگر ہم غور کر لیں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال دے دی قرآن میں کہ سارے غور کرنے والے انسانوں کے لیے اس کے بعد کوئی اور مثال بچتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دی. سورہ زمر کی آیت ہے سورہ نمبر 39 آیت نمبر 65. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت، اگر آپ شرک کرو، اگر آپ شرک کر لو، لیحبطن عملک، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں، آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے جب سب سے بہترین انسان کی مثال دے دی، جن کی نیکیوں کا معیار ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے، جن کی عبادت کے بارے میں ملتا ہے حتی تورمت قدماہ، یہاں تک کہ پاؤں سوج جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیام رات میں کیا کرتے تھے، کتنے اخلاص والے. اور ہم سب تک پیغام کیسے پہنچا؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچا. ہم جو اچھائیاں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی وجہ سے کریں گے. ہم سب کی نیکیوں کا ایک کاپی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں بھی جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دے دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت، اگر آپ شرک کرو، لیحبطن عملک، آپ کی بھی سب نیکیاں برباد. تو ہم کم درجے والے انسان تو خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری نیکیوں کا کیا ہوگا. میرے بھائیوں، ہمارا موضوع اب یہی ہے لا الہ الا اللہ کی حقیقت، جو ہمیں جہنم کی آنکھ سے بچانے کے لیے نمبر 1 ریکوائرمنٹ ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ لا الہ الا اللہ میں ہم اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیے، اگر ہم نے شرک کو کر دیا تو ہم کبھی پاس نہیں ہو سکتے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان، بلکہ سارے مسلمان لا الہ الا اللہ کا تو اقرار کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھتے. الہ کا مطلب کیا ہے؟ الہ کا مطلب ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ترجمہ یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ رب اللہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے. تمام چیزوں کا کنٹرول صرف ایک رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. وہی ہے زندگی دینے والا، وہی ہے موت دینے والا، وہی ہے بیماری دینے والا، وہی ہے شفا دینے والا، وہی ہے رزق دینے والا، وہی ہے اولاد دینے والا. تمام چیزیں صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ ایک بات ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مانتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے.
جو چیز کے ہم مالک ہیں ہم سمجھتے ہیں اس چیز کے بھی ہم مالک نہیں، کیونکہ قرآن میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین پر ہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی تو آسمان و زمین میں ہے کہ درمیان ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ہی کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا ہوتا تو ہم ساتھ میں لے جاتے، دنیا سے جاتے تو ساتھ میں لے جاؤ، ان کی گاڑی یہاں کھڑی ہوتی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، ان کی گاڑی قبر میں دفن کر دی ان کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم چھوڑ کر جاتے ہیں، کوئی اور وارث بن جاتا، پتہ چلتا ہے صرف اللہ ہی مالک ہے، ہم مالک نہیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں میرے بھائیوں، یہ سب ماننا تو ایک بات ہے، لیکن بہت سارے لوگ یہ بات کو مانتے ہیں، ایک مالک ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ آپ خود دیکھیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹری کے ہمارے کئی بھائیوں میں جب پوچھا جاتا ہے کہ تم کتنے مالک کو مانتے ہو، وہ کہتے ہیں سب کا مالک ایک، کہتے ہیں وہ اوپر والا، وہ ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ آپ عیسائیوں سے پوچھئے، عیسائیوں کا کہنا ہے کہ فرسٹ کمانڈمنٹ ان کا یہ ہے کہ the Lord our God is one God، کہ ہمارا لارڈ the God جو ہے وہ ایک ہی ہے، ان کا یہ ماننا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کیوں ہوتی ہے؟ ایسا کیوں ملتا ہے کہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام سے مانگ رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی بتوں کی پرستش کر رہا ہے، دوسروں کی عبادت کر رہا ہے، دوسروں کی پوجا کر رہا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ بات کو سمجھنا بہت بنیادی بات ہے میرے بھائیوں، اور یہی بات سمجھنا ہے لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم۔ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ ہی اکیلا رب ہے، اللہ ہی پالنہار ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، لیکن عبادت بھی صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ اللہ ہی چلانے والا، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں مکہ کے مشرکوں کی مثال سے، مکہ کے مشرک بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ کتنے بت تھے ان کے؟ 360۔ کہاں تھے یہ بت؟ کعبہ کے اندر اور اطراف میں 360 بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ لیکن قرآن میں آتا ہے، سورہ زخرف کی آیت ہے، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 87، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھو، من خلقہم، تمہیں بنایا کس نے؟ تمہیں بنایا کس نے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے یقیناً اللہ نے بنایا۔ مکہ کے مشرک بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن کہتے تھے کہ ہمیں بنایا اللہ نے۔ عجیب بات ہے۔ سورہ یونس پڑھیے، سورہ 10 آیت نمبر 31، آپ ان سے پوچھئے کون ہے جو آسمان سے زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ کون ہے جو بے جان سے جاندار کو نکالتا ہے، جاندار سے بے جان کو نکالتا ہے؟ کون ہے جس کا سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو ہے؟ کون ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے؟ وہ کہیں گے اللہ۔ تو مکہ کے جو مشرک تھے، جن لوگوں کو دعوت دینے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو وہ لوگوں کا ماننا تھا کہ کیا ماننا تھا؟ رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی موت دینے والا اللہ ہے، ہر چیز کا مدبر، تدبیر کرنے والا، پلاننگ کرنے والا اللہ ہے، سننے اور دیکھنے کی طاقت پر قابو اللہ کا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن میں کئی آیتیں ہیں اس کے متعلق۔ اگر ہم سورہ مومنون پڑھیں، سورہ نمبر 23 آیت نمبر 84 سے لے کر 89، پوری 6 آیتیں ہیں اس موضوع پر کہ مکہ کے مشرک مانتے تھے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ سورہ عنکبوت پڑھیں، سورہ نمبر 29 آیت نمبر 65 میں یہی بات دی ہے۔ سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 25 میں یہی بات دی ہے۔ سورہ زخرف سورہ 43 آیت نمبر 9 میں یہ بات دی گئی۔ قرآن میں کم سے کم 12 جگہوں پہ بات دی گئی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ مکہ کے مشرک جب مانتے تھے کہ اللہ ہی بنانے والا، اللہ ہی چلانے والا، اللہ ہی عرش کا مالک، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو آخر میں عبادت بتوں کی کیوں کرتے تھے؟ بتوں کی پرستش کیوں کرتے تھے؟ اور انہوں نے مان کیوں نہیں لیا لا الہ الا اللہ؟ انہوں نے اقرار کیوں نہیں کر لیا لا الہ الا اللہ کا؟ مسئلہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 3، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے، اور قیامت تک ہم یہ تلاوت کرتے رہیں گے قرآن میں۔ کیا ہے؟ مکہ کے مشرک کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کن کی؟ بتوں کی۔ کرتے ہیں تو صرف اس لیے لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ مکہ کے مشرکوں کا ماننا تھا کہ ہم بتوں کی پرستش صرف اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ ہماری سیڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے۔ اور سورہ یونس میں آتا ہے، سورہ 10 آیت نمبر 18، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اللہ کے پاس۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان سے کہا کہ عبادت کرو صرف اللہ کی، وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے، وہی تو چلانے والا ہے، عبادت بھی اسی کا حق ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیت کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ الذاریات کی آیت کیا ہے؟ سورہ 51 آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے بنایا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کو سمجھاتے ہوئے کہا الا لیوحدون، کہ الا لیعبدون کا مطلب ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرے، مطلب صرف اللہ کی عبادت کرے، کیونکہ اگر اللہ کے ساتھ میں کسی اور کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت نہیں ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں پیغام دیا کہ یہ سب بتوں کی عبادت چھوڑو، یہ 360 بتوں کی پرستش چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، صرف ایک مالک کی عبادت کرو۔ جب وہ ایک ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہونی چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے سورہ الانبیاء کی سورہ 21 آیت نمبر 22، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود ہوتا تو دونوں میں فساد ہو جاتا، فساد ہو جاتا آسمان و زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والذین تدعون من دونہ، وہ جن سے تم پکارتے ہو، جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یملکون من قطمیر، وہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ جو کھجور کے اندر بیج ہوتا ہے، بیج کے اوپر ایک ٹرانسپیرنٹ چھلکا ہوتا ہے، اور وہ چھلکی کا کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے علاوہ تم جنہیں پکار رہے ہو وہ لوگ تو ایسی چیز کے بھی مالک نہیں ہیں، مطلب اللہ ہی تمام چیزوں کا مالک ہے۔ مطلب ایسے کو کیوں پکارتے ہو جو کوئی چیز کا مالک نہیں، جو خود بندہ ہے، بلکہ ایسے کو پکارو جو ہر چیز کا مالک ہے، جو مالک ہے تمام عالمین کا۔ تو میرے بھائیوں، اسلام نے یہی تو دعوت تھی، یہی تو دعوت پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور یہی تو دعوت ہے جو مکہ کے مشرکوں کے سامنے رکھی گئی کہ 360 کی عبادت مت کرو، ایک کی عبادت کرو۔ کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جو مکہ کے مشرک جن بتوں کی عبادت کرتے تھے، یہ اس زمانے سے پہلے کے زمانے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے جو نیک لوگ تھے وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نوح علیہ السلام کے قوم کے جب نیک لوگوں کا انتقال ہوا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ دیکھو یہ کتنے نیک لوگ ہیں، ان کی نیکی کو یاد کرنے کے لیے جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں پہ ان کی مورتی بنا کر کے لگا دو۔ تو وہ لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی، جیسے ہم آج بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور قرآن کی آیت ہے وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ کرنی چاہیے۔ تو اسلام تو یہی پیغام دینے آیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہاں تک غور کریں، اگر ہمارا کلمہ یہ ہوتا لا رب الا اللہ، نہیں ہے کوئی رب سوائے اللہ کے، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ تو مانتے تھے رب تو اللہ ہے، مکہ کے مشرکوں کو یہ بات تسلیم کرنے میں کوئی پرابلم نہیں تھا۔ مکہ کے مشرکوں کو پرابلم کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ میں پرابلم تھا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اس بات میں پرابلم تھا، کیونکہ وہ اپنے بتوں کے لیے عبادت کے عمل کیا کرتے تھے۔ اب یہاں گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ لوگ عبادت کسے کہتے ہیں وہ سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی آیت کھول کے پڑھیے، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 35۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی نماز، یہ مشرکوں کی نماز عند البیت، کعبے کے پاس کیا ہے سوائے سیٹیاں مارنا اور تالیاں مارنا۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ جو بت پرست ہوتے ہیں اپنے بتوں کے آگے تالیاں مارتے ہیں، اور تالی مارتے مارتے گھنٹی بھی کنسپٹ آ گیا، گھنٹیاں مارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کی نماز کیا ہے سوائے سیٹیاں مارنا اور تالیاں مارنا۔ پتہ کیا چلا کہ وہ لوگ تالی اور سیٹی وغیرہ مارتے تھے تاکہ وہ بتوں کو خوش کرے، وہ عبادت کے عمل تھے، ان کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں قرآن میں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں جب مورتی نکالی جا رہی ہے وہاں سامنے کچھ لوگ ناچتے ہیں، سب لوگ کچھ لوگ ناچتے ہیں۔ وہ ناچ کیوں رہے ہیں؟ دیکھو، ایک وہ آدمی ہوتا ہے جو ڈسکو میں ناچے، وہ حرام ہے، لیکن کوئی مورتی کے آگے ناچے، اس میں یہ نیت ہوتی ہے کہ میرے ناچنے سے یہ خوش ہو گیا تو میرا کام کروا دے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ ناچنا بھی عبادت ہے۔ اسلام نے کیا کہا؟ عبادت ہو تو صرف اللہ کی ہو، اور عبادت ہو تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اپنے طریقے کے حساب سے نہیں، کچھ بھی کرو نہیں۔ عبادت میں آزاد نہیں ہے، جیسے کرنا ہے کرو، کچھ بھی کرو، سر پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ، نہیں۔ عبادت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ نئی چیز لاؤں گے فہوا رد، وہ چیز ریجیکٹ ہو جائے گی۔